International Islamic Research Center. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح بھی ہو نہیں، کیا خبر تو نہ ہو صبح کہیں زیر زمین. حضرات، میں اگلے خطیب کو دعوت دوں گا. حضرت مولانا قاری محمد عارف صاحب آفلالیاں وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں. حضرت مولانا قاری محمد عارف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. قابل صد احترام دوستو، بزرگوں اور معزز علماء کرام، مجھ سے پیشتر محترم علماء کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، آخرت کا تذکرہ کیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس مبارک مجلس میں تھوڑا سا اپنا حصہ شامل کر لوں. ویسے میں خود کو ان جلیل القدر علماء کرام میں اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ دخیل ہوں اور کچھ بیان کروں، یا میں اس کے قابل ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ناچیز کے منہ سے ایسے الفاظ نکال دے جو ہمارے دلوں پہ اثر کر جائے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے. میرے بھائیوں، جو آیا کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے بندو، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے. بھئی آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے پیار کرے، اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ کی آپ پہ رحمتیں ہوں، اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کو آسان کر دے، آخرت کو آسان کر دے، سب چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہا مانو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابع داری کرنا تمہارا کام ہے. اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کا پیار، اللہ رب العالمین کا ساتھ تمہارے ساتھ مل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں تو ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہوں. میرے دوستو اور بھائیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کہنے کو تو ہر مسلمان ہی یہ نعرہ لگاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرہ لگانے کو ہر بندہ ہی لگاتا ہے. ذرا ہم اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہمارے دل میں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے؟ سچی محبت کیسی ہوتی ہے؟
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، دو دوست ٹہلتے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ، یہ محبت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، طبیعت مچلی، اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی گواہ ہو جاؤ، انتا احب الیہ من کل شیء الا نفسی، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عمر کو اگر کوئی ہستی محبوب ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو پھر میری جان ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ زندہ رہوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کا دیدار کروں گا، زندہ رہوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ آپ کی ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز، اور اس سے اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ کیا ہے؟ عمر کو اپنی جان عزیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، اور اس نہیں کا ترجمہ علماء تشریح فرما ہے، محدثین نے کیا ہے کہ تیرا ایمان ہی نہیں ہے، اور کسی نے کہا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ تو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت بڑھ کر محمد الرسول اللہ سے تو کرتا ہے، لیکن آپ سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتا تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیسا ایمان؟ فرمایا حتی اکونا احب الیک من نفسک، جب تک تیری جان سے بھی زیادہ تجھے محمد الرسول اللہ پیارے نہیں ہے تو تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں پھر گواہ ہو جاؤ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں الآن یا عمر، عمر اب بات بن گئی ہے، اب تیرا ایمان مقبول ہے، اب جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کہلانے کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اے دنیا میں بسنے والو، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، یہ سارے وہ رشتے ہیں جو فطری محبت رکھتے ہیں، اور انسان اپنی بیٹوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت غیرت پر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے گنوائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ضرورت ہے مالی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو تم مال جمع کر کے رکھتے ہو، بینکوں میں رکھا ہے، گھروں میں رکھا ہے، جناب گاڑیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں، کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، بڑا مال اس نے جمع کیا ہے مسلمان نے، اس کا یہ مال اور اس کے چلتے ہوئے کاروبار، اس کی دکانداری اور اس کی زراعت، آتی ہوئی آمدن کہ یہ ذریعے اسباب، اور اسی طرح وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، بڑے ساری زندگی کی پونجی بندہ لگا دیتا ہے عالی شان گھر بنانے میں، بنائے ہوئے خوبصورت گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں یعنی اس کی ساری رشتہ داریاں، اس کی ساری زندگی کی ساری محنت اور کمائی کو اللہ نے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں کیا رکھا ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جان دینا، جہاد سے یہ چیزیں تجھے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ دوستو اور بھائیو، بزرگوں، بچے بھی بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی محبت ہو گئی، اس کا سب کچھ برباد ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے پہ عذاب لے آئے، اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسق کو اللہ کبھی نہ ہدایت دے، گمراہی کی موت مار دے تو وہ گلہ اور شکوہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے دل میں وہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، جو مال کی ہے، جو اولاد کی ہے، جو رشتہ داروں کی ہے، جو اس دنیا کی ہے، جو اس تجارت و کاروباروں کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے مسلمان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اب غور کیجئے، دیکھیے، رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے پروانہ۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ اس دل میں محبت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں زیادہ ہے، یا یہ ہمارے خالی نعرے ہیں، ہمارے جناب یہ اظہار ہیں، اور
ہر جماعت ہر پارٹی کوئی نہ کوئی نعرہ لے کے کھڑی ہے. اگر یہ نعروں کی حد تک ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ محبت حقیقی ہے تو اس محبت کو جانچنے کا پرکھنے کا ایک معیار بھی ہے. دنیا میں اصل اور نقل کو پہچانا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ معیار کون سا ہے؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنت سے میرے طریقے سے محبت کرے گا, پیار کرے گا, وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اور من راغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے میرے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں محمد سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ اس کو میری سنت کی, میرے طریقے کی, میرے فرمان کی, میری حدیث کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا اور وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. تو میرے دوستو اور محترم بھائیو, نعرے نہیں, دعوے نہیں, عمل پیش کرو. عمل یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرو. پیارے آقا علیہ السلام کو اگر ہم مقام و احترام دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد کے غلام ہیں, تو پھر غلام اپنی مرضی نہیں کیا کرتا, وہ اپنے آقا کی مرضی کرتا ہے, وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. تو پھر فیصلہ ہو گیا اس کانفرنس کے اندر کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا ہر عمل محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا. تو جی فیصلہ ہو گیا. نوجوانوں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی نہیں ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے شروع میں عرض کیا, ترجمہ کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری ساری امت ہی جنت میں جائے گی انشاءاللہ. کہاں جائے گی؟ الا من ابا, جو خود انکار کر دے میں نہیں جاتا, تو اس کو ڈنڈے کے ساتھ کوئی نہیں لے کے جائے گا, وہ نہیں جائے گا. یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتوں والی جنت جس میں حور و غلمان, جس میں دودھ شراب شہد کی نہریں, جس میں ہر وقت راحت اور سکون ہی سکون, اس جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو تو میری فرما برداری کر لے گا وہ اس جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جو محمد کی نافرمانی کرے گا اس نے محمد کی نافرمانی نہیں کی, اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. بھائیو جو محمد کا نافرمان ہے وہ جنت میں جانے سے خود انکار کرتا ہے, جو خود انکار کر دے اسے کون جنت میں لے کے جائے گا؟ تو آئیے پھر اس مسکین کے سفر کی قیمت پڑ جائے. آج میرے یہ سب بھائی فیصلہ کر لے, تہیہ کر لے کہ آج کے بعد اپنی مرضی ختم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شروع. ہمارا چہرہ ویسا ہوگا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیسا فرمایا ہے؟ مسلمان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ واف اللہا, اللہ رب العالمین یہ تمہاری خوبصورتی بڑھانے کے لیے جوانی کے عالم میں تمہارے چہرے پہ یہ بال اگائے جسے داڑھی مبارک کہا جاتا ہے. واف اللہا, تو اس داڑھی کو معاف کر دو. کیا کر دو؟ لفظ کیا ہے؟ معاف کر دو. تو معاف کسے کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو سادہ طبیعت ہے, سادہ باتیں کرتا ہوں. معاف کرنا کسے کہتے ہیں؟ بندہ کوئی غلطی کر لینا پھر کہ جناب مجھے معاف کر دو, ایک تھپڑ بھی لگاتا کہتا ٹھیک ہے تجھے معاف, پھر اوپر سے مارتا کہتا چل تجھے معافی, پھر مارتا کہتا معافی. یہ کیسی عجیب معافی ہے. معافی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی داڑھی کو دی, صحابہ نے جیسے اپنی داڑھیوں کو چھوڑا, وہ کیسی داڑیاں تھی؟ گھنی, پوری, مکمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, ایسی مخالفت کے عبادت کے اندر بھی ان کی مخالفت کرو. مخالفت علماء بیٹھے ہیں, بات تو لمبی ہو جائے گی. عبادت کے اندر بھی یہود و نصارہ کی مخالفت اور
شکل و شباہت میں بھی یہود و نصارہ کی مخالفت، اور پھر اطاعت کس کی ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا صحابہ جیسا ہو، ہمارا کھانا پینا صحابہ جیسا ہو، ہمارا سونا جاگنا صحابہ جیسا ہو، ہمارا تجارت کرنا، لین دین کے معاملات کرنا سود سے پاک، دھوکے سے پاک، رشوت سے پاک، حرام سے پاک ہو۔ اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں صرف عبادت سکھانے کے لیے نہیں، وہ تو پوری زندگی کا لاہے عمل دے کے گئے ہیں۔ آسمانوں سے رب نے کہا ہے، اور کائنات کے لوگوں، میں نے اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں ایک دین دے کے گئے ہیں، اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ اور دین کس کو کہا جاتا ہے؟ دین اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کی ساری زندگی کے سارے معاملات کا احاطہ کرے، ساری زندگی کو گھیر لے۔ وہ صرف مسجدوں میں عبادتوں تک محدود نہ ہو، وہ رمضان میں روزوں تک محدود نہ ہو، وہ میدان قتال میں جہاد تک محدود نہ ہو، وہ تمہارا تسبیح اور تکبیر تحلیل تک محدود نہ ہو، بلکہ دین اسے کہتے ہیں جس میں تجارت کیسے کرنی ہے، کافروں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، مسلمانوں نے آپس میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے، آپس میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہے، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، مسلمانوں کے حقوق کیا ہے، کافروں کے حقوق کیا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے ہر ایک پہلو پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل روشنی ڈالی ہے۔ کوئی ایک پہلو بھی تشنا، کوئی ایک پہلو بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو مخفی ہو اور وہ اسلام نے اس میں رہنمائی نہ کی ہو۔ اے مسلمانوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لینا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا شروع کر دینا ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل سدھرتا جائے گا، نکھرتا جائے گا اور اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ وہ تمہاری نماز ہو اللہ اکبر سے والسلام تک محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہو، وہ تمہارا روزہ نبی کے طریقے پر ہو، وہ تمہارا جہاد و قتال نبی کے طریقے پر ہو، وہ تمہاری دشمنی دوستی نبی کے طریقے پر ہو، وہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سن لو، نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہوگا، اللہ کی قسم دکان پہ بیٹھ کر کاروبار کرنا بھی عبادت ہوگا۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت ہوگا۔ تو دوستو اور محترم بھائیو، میں اختصار کا قائل ہوں، اپنی بات کو لپیٹتا ہوں انہی الفاظ پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، ویسی تابعداری جس طرح صحابہ نے کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک بندہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قدم رکھ رہے ہیں، جوتوں والی جگہ پر ہیں، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک باہر ہے۔ جب یہ الفاظ مصطفیٰ سنے، اجلس، بیٹھ جا، اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اٹھیے، آگے آئیے، میں نے آپ سے تو نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں پتا آپ نے کس سے کہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے محمد کے حکم کے بعد ایک قدم بھی اٹھے گا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے وہ قدم مسجد نبوی میں نہیں جہنم میں پڑے گا۔ محمد کے حکم کے آنے کے بعد اٹھنے والا قدم عبداللہ کا مسجد نبوی میں نہیں جہنم میں پڑے گا۔ جب محمد کہتے بیٹھ جا تو عبداللہ کون ہوتا ہے آگے اپنا قدم اٹھانے والا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اطاعت، یہ فرما برداری کا معیار آج مسلمان پیدا کر لیں، رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اللہ رب العالمین ساری دنیا کا مالک، حکمران ان مسلمانوں کو بنائے، اور جو آج مسلمان ذلیل و خوار ہیں، ان کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون خاکے بنائے جا رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں پر قدغنیں عائد کی جا رہی ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اور عیسائی
اور دوسرے کافر مسلمانوں کو آج غلام رکھے ہوئے ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے نام محمد سے بے وفائی کی ہے. اللہ نے کافروں کا غلام بنا دیا ہے. دعا اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. International Islamic Research Center.